زمین حیدرآباد میں ہم رہتے ہیں، یہاں پر سب سے پہلا شخص اگر کوئی کالا پانی کو گیا تو شخص کا نام مولوی علاء الدین تھا، جو تاریخی مکہ مسجد کے امام تھے۔ 17 جولائی سن 57 کو انہوں نے جمعے کا خطبہ دیا، سلطان بازار کی ریزیڈنسی میں جا کر احتجاج کیا، اور پھر ایک لمبا قصہ ہے۔ بہرحال ان کو اٹھا کر ان کی زندگی ختم ہونے تک کالا پانی میں ان کو رکھا گیا۔ انگریز لکھ رہے تھے کہ شخص مر جائے گا، مگر یہاں کی جو حکومت تھی نظام کی سالار جنگ، وہ بولتے تھے کہ مولوی علاء الدین خطرناک ہے، ہم نہیں لا سکتے۔ ہمارے ملک کا ترنگا کس نے اس کو بنانے کا ایک بہت بڑا رول اگر کس کا ہے تو حیدرآباد کی ثریا طیب جی کا ہے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ عابد حسن صفرانی کون تھے؟ یہ وہ شخص تھا جو نیتا جی سبھاش چندر بوس کے ساتھ تھا۔ حیدرآباد سے ان کا تعلق 2 سال ورلڈ جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم میں ان گرفتار کر لیا گیا۔ مگر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آج ہم سے پوچھا جاتا ہے، یہ گورنمنٹ آف انڈیا کا ریکارڈ ہے، فارن ایکسچینج 38% گلف کوآپریشن ممالک سے آتا ہے، اور جی سی سی میں سب سے زیادہ کام کرنے والے مسلمان ہیں۔ 38% بھارت کو فارن ایکسچینج ریمیٹنس جس کو بولتے ہیں آتا ہے۔ ہاں، یہ بات سچ ہے کہ ایڈوانس اکانومیز جو امریکہ، یونائٹڈ کنگڈم، آسٹریلیا، سنگاپور ہے، ان سے زیادہ آ رہا ہے، مگر وہاں پر بھی مسلمان بچے ہیں۔ ان تمام کے بعد بھی ہم پہ الزام لگاتے ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بول کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا کہ اس 75 سال کے سفر میں اس ملک کی آزادی کے بعد سے پہلی ناانصافی کہاں پہ ہوئی؟ آئین بن رہا ہے۔ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میرے لیے قید خانہ بن چکی ہے؟ جب کبھی مولانا آزاد حفظ الرحمان رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اٹھتے اور کہتے کہ جو ریزرویشن دیا گیا اس کو دو، تو کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ سردار پٹیل مسلم لیگ سے وابستہ ان لوگوں کو کھڑا کر کے بولتے کہ مین سٹریم میں آؤ؟ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سمویدھان کا مائنارٹی رائٹس کی جو کمیٹی بنائی گئی، سردار پٹیل کو ذمہ داری دی گئی۔ 27 فروری 47 کو سب کمیٹی نے کہا کہ مسلمانوں کو ریزرویشن ملنا چاہیے۔ 8 اگست 47 کو اس کو وڈرا کر لیا گیا۔ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ مولانا آزاد نے جب مسلم لیگ کے لوگ مسلمانوں کو کہہ رہے تھے کہ تم پاکستان چلو، جو گورنمنٹ میں ملازم تھے، مولانا آزاد نے محنت کر کے ایک سرکولر جاری کروایا، اور پھر کیا ہوا؟ وہ سرکولر واپس لے لیا گیا۔ اس سرکولر میں کیا پھر بعد میں کیا لکھا گیا کہ اقلیتوں کی برابری ان کو دیا جائے گا؟ کہیں پر نظر نہیں آتا وہ۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس لمبے ہمارے ملک کے سفر میں 62 دسمبر میں کشمیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک چوری ہو گیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ 8 لاکھ مسلمانوں کو اس وقت ایسٹ پاکستان میں ڈھکیل دیا گیا؟ 8 لاکھ، یہ ڈیٹا ہے اس کا۔ فسادات کتنے ہوئے؟ نلی کا میسیکر ہوا آسام میں، آپ نے دیکھا فساد ہوا ہاشم پورہ کا، ملیانہ کا، ہم اور آپ نے دیکھا گجرات میں، بلکہ 69 کا فساد تو 2002 سے بدترین تھا۔ پھر 2002 کی نسل کشی ہم نے دیکھی، 2019 کا دلی کا فساد دیکھا، حیدرآباد کے فسادات ہم نے دیکھے۔ مگر ایک بات جو لوگ سمجھتے نہیں ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام فسادات کو ہم نے دیکھا، ہماری مسجد کو شہید کر دیا گیا، اور کورٹ کا جب فیصلہ آیا تو کورٹ نے کہا کسی نے شہید نہیں کیا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو کہا کہ آستھا کی بنیاد پر مسجد آپ کو نہیں دی جا سکتی۔ ملک کی تاریخ اٹھا کر پڑھ لو، جو لوگ آج مسلمانوں کو گالی دیتے ہیں اور وفاداری کا سرٹیفکیٹ ہم سے پوچھتے ہیں، اتنا سب ہم نے سہا، اور کل بھی سہیں گے، مگر وطن سے نفرت کے مظاہرے نہیں کیے۔ اقتدار پر بیٹھ کر ظلم کرنے والوں سے ہم نے کہا کہ تم ظالم ہو، ہم تم سے نفرت کرتے۔ تم مسلمانوں کو اگر تم دبا رہے ہو تو تم بھارت کو کمزور کر رہے ہو۔